ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف بڑائی کبریائی اللہ رب الرحمان واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے اس کام دی وجہ تو میرے مرن والے نو کچھ اجر ثواب پہنچے کہ ہر ایک دی خواہش ہوندی ہے، اور ایسے تمنا دے وچی بہت زیادہ بدعات، بہت زیادہ خرافات، بہت زیادہ رسم و رواج جنہاں دا دین نال کوئی دور دا تعلق بھی نہیں، اس مسئلے دی آڑ دے وچ مولویاں نے شامل کر لیا بہت زیادہ چیزاں۔ ساڑھے واسطے ہر معاملے اندر نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی، آپ دی حیات طیبہ۔ اسی دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی اندر آپ دیاں بیویاں فوت ہوئیاں، آپ دے 3 بیٹے فوت ہوئے، آپ دیاں 3 بیٹیاں فوت ہوئیاں، آپ دے چچے حضرت حمزہ رضی اللہ شہید ہوئے، نبی علیہ السلام دے جلیل قدر صحابہ فوت ہوئے، شہید ہوئے، نبی علیہ السلام دی بڑی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا اکثر ذکر کردے سی، وہ بھی آپ دی زندگی چ فوت ہوئیاں۔ نبی علیہ السلام دیاں نواسیاں، آپ دے کچھ نواسے، دوترے بھی آپ دی زندگی چ فوت ہوئے نے۔ ساڈے واسطے دیکھنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیتا ہے اور کیڑی چیز دا میت نو اجر پیچھو پہنچدا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جس طرح میں شروع چ کیا ہے، اور کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے سکتا جدے متعلق نبی علیہ السلام نے رہنمائی نہ کیتی ہو۔ کوئی بیت اللہ تو لے کے بیت الخلا تک، یعنی بڑے تو بڑا مسئلہ، چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ، حتیٰ کہ یہودیاں نے اعتراض کیتا مسلمانوں کا نبی کیسا ہے، انہاں نو قضائے حاج یعنی پیشاب دا طریقہ بھی دس دے، بھی آداب دس دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایک باپ انگن ہے، جس طرح اپنی اولاد نو ہر اچھی بات دس دے، ہر خیر دی اور ہر برائی تو منع کر دے، میری مثال بھی ہے۔ تو اس مسئلے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو محروم نہیں کیتا ہے۔ پہلی چیز جس چیز دا مرن تو بعد میت نو اجر پہنچدا ہے وہ یہ دعا، لیکن یہ 2 چیزاں نے، ایک دعا کرن والا بھی مومن ہوئے، لیکن یہ 2 چیزاں نے، ایک دعا کرن والا بھی مومن ہوئے، موحد ہوئے، جدے واتے دعا کردا پیا وہ بھی مومن مسلمان ہوئے۔ جیڑی دعا قرآن مجید اندر مشہور ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی یہ شرط ہے کہ مرن والا بھی مومن مواحد ہوئے جدے واتے دعا کرنی ہے، وہ کرن والا بھی مومن مواحد ہوئے، پھر وہ دی دعا مرن والے نو او دا ثواب، او دا اجر پہنچدا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سی، نجاشی بادشاہ فوت ہو گیا حبشہ ملک اندر، آپ نے فرمایا چلو توڑا بھرا فوت ہو گیا ہے، او دے واسطے دعا کریے، جنازہ پڑھیے۔ اس حدیث تو پتہ لگا اگر ایک مومن مسلمان فوت ہو جاتا ہے، نماز جنازہ بھی ایک دعا ہے۔ کرن والا بھی مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، جدے باتیں کردا بھی مومن مسلمان ہوئے، تے پھر دعا دا اجر اس کو ملتا ہے۔ اگر مومن نہیں ہے، مشرک ہے، موحد نہیں ہے، سنت دا پابند نہیں ہے، بدعتی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اللہ کہنا ہے کسی نبی واتے بھی جائز نہیں ہے کسی مشرک واتے بخشش دی دعا کرے پاویں او دا قریبی کیوں نہ ہوئے۔ یعنی پتہ ہے لگا کہ مرن والا مومن مواحد ہوئے تے دعا کرنا والا بھی مومن مواحد ہوئے، وگرنہ عبداللہ بن ابی مریا بڑا مشہور واقعہ اور کئی باری بیان کیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دی نماز جنازہ پڑھائی، حتیٰ کہ سیدنا عمر کہندے جس وقت آپ جنازہ پڑھان والے اٹھے میں بڑیاں گلاں کیتیاں، میں کہ یا رسول اللہ نے فلانے موقع تے کام کیتا،
فلانے موقع تے کیتا، فلانے موقع تے کیتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ نے منو منع نہیں کیتا، آپ نے وہی نماز جنازہ بھی پڑھائی، وہ منہ دے وچ اپنا لعاب بھی پایا، اپنی قمیض بھی اس نو پوائی، کہ یار دعا نو کوئی فائدہ دیتا؟ دعا کرنا والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں دے امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا والے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں استغفر لهم مولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر ایک باری چھڑ کے تسی 70 باری بخشش دی دعا کرو لن یغفر اللہ لهم، اسی نو معاف نہیں کرنا ہے۔ یعنی پتہ لگا کہ شرط ہے کہ مرن والا بھی مومن ہوئے، ہن مرن والا بے نماز ہوئے تے اسی ساری عمر دعا پہ کری کے فائدہ؟ سوچنے والی گل ہے نا۔ مسلمان ہوئے، موحد ہوئے، صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے، عقیدہ دا درست ہوئے، 5 ٹائم دا نماز پڑھنا والا ہوئے، زکات دینا والا ہوئے، اللہ نے مال دتا حج کرنا والا ہوئے، غریب غربا دی خدمت کرنا والا ہوئے، رحم دل ہوئے، یعنی شرط ہے کہ مومن موحد ہوئے، پھر او دے واسطے مومن موحد دعا کرن تے او دا اونوں اجر پہنچدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آ گیا، کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین اس دنیا تو ٹر گئے نے، کوئی ایسا منو مسئلہ دسو، ایسا عمل دسو جڑا میں کراں تے میرے والدین نو اجر پہنچے۔ صحابی نے مسئلہ کتنا اہم حل کیتا، تو نبی علیہ السلام نے 4 باتیں ایک حدیث چ کہیاں، مختلف حدیث نو ملا کے مختلف چیزاں، ایک حدیث کے اندر آپ نے 4 باتیں کہیاں۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ اپنے والدین واسطے مغفرت دی دعا کرنا، کہ حالے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے زور اثر مغرب عشاء فجر سنتا نفل وطر تہجد اشراق، جس وقت اللہ دی ثنا بزرگی بیان کر کے رکوع جاندا ہے، رکوع اٹھتا ہے، پھر سجدے کردا ہے، تشہد بیٹھدا ہے، اتحیات پڑھ کے درود پڑھ کے پھر دعا پڑھدا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یعنی جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے وہ اپنے والدین واسطے 5 نمازاں وچ فرضاں نفلاں وچ سنتاں وچ وتراں وچ دعا کردا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ منو بھی معاف کر دے، میرے والدین نو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین تمام مومناں نو معاف کر دے۔ دعا ہے نہ ہنگ لگی نہ پھڑگڑی، بابے نو دعا پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عمل انہاں واسطے بخشش دی مغفرت دی دعا کرنا، جے تیرے والدین دنیا تو ٹر گئے نے، وگرنہ عبداللہ بن ابی واسطے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، لیکن آپ دی دعا نے کوئی فائدہ نہ دیتا، بلکہ اللہ نے منع کر دیتا، ولا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبر۔ اے محمد کریم آج تو بعد انہاں بے ایماناں وچوں منافقاں وچوں عبداللہ بن ابی دی پارٹی وچوں کوئی مر جائے او دی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، ولا تقم علی قبر ہی، او دی قبر دے کھلو کے دعا بھی نہیں کرنی ہے۔ پتہ ہے لگا کیا ہم بڑا مسئلہ آج جس وقت کل تیجا ساتا وہ کہندے نے دیکھو جی بھی دعا ہی کرنا نہ پیا، لیکن سمجھنے والی گل ہے کہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اندر اپنی بیویاں، اپنے بیٹے، اپنے لواحقین، اپنے بڑے بڑے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا یعنی انہوں نے سالے ثواب والا مسئلہ کیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی سانو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی، ہر معاملہ میں کہنا نماز دا کوئی اجر نہیں، روزے دا، حج دا، عمرے دا، صدقے خیرات دا کوئی نہیں، مگر اس نماز دا اجر ہے جیڑی محمد رسول اللہ دے طریقے دے مطابق ہوئے، اس حج دا اجر ہے ثواب ہے جو نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے، اس روزے دا اجر ثواب ہے جو نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ اگر اپنی مرضی نال جو کچھ دل پیا کرے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے باتیں نمونہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید دی آیات تو یہ پتہ لگا کہ جڑا مرن والا بھی مومن ہوئے، جہدے واسطے دعا کیتی جا رہی ہے وہ بھی مومن ہوئے، تے پھر اس دعا دا انہوں اجر ثواب پہنچدا ہے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسی ہے، کسے بندے نے کوئی نظر منی ہوئے، جی ہاں صحیح بخاری اندر حدیث ہم دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے ایک عورت آئی، کہندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری والدہ نے سمندر دا سفر کیتا، سفر جس نے شروع کیتا میری ماں نے نظر منی کہ یا اللہ اگر میں ٹھیک ٹھاک اس سفر تو پار ہو کے واپس آ گئی 1 مہینے دے میں روزے رکھاں گی، انہیں نظر مان لی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے جدوں اس عورت دی بیٹی نے آ کے مسئلہ پوچھیا کہ اللہ کے رسول میری ماں نے نظر منی سی میں روزے رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں دے ذمے قرض ہوندا تو دینا نہیں سی؟ وہ کہندی دینا سی، تو اللہ کے رسول فرماندے نے اللہ زیادہ حق رکھدا ہے کہ ادا قرض ادا کر۔ اس حدیث تو پتہ لگا جس بندے نے کوئی نظر مننی ہوئے جائز، یعنی ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے، مصیبت پھنس گیا ہے، مشکل آ گئی ہے، کوئی تکلیف جا آ گیا ہے، پھر وہ دعا کردا نال نظر مندا یا اللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا یا ٹھیک ہو گئی میں مسجد وچ 1000 روپیہ دیاں دا یا دیاں دی، میں ایک روزے رکھاں دا یا رکھاں دی، میں بیت اللہ دا حج کراں دی یا کراں دا یا عمرہ کراں دا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ زیادہ حق رکھدا اس دے قرض ادا کیتا جائے، لہذا او دے ذمہ فرض ہو جاندی چیز، اگر او دی بیٹی یا او دا بیٹا یا کوئی بندہ بھی دی طرفوں عمل کرے اے دے نال بھی او دا اجر ثواب اس نوں پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے۔ بلکہ ایک اور بڑا مسئلہ پتہ لگا کہ جس بندے نے نظر مننی ہوئے جائز ہوئے، غیر دی نظر تے مننا ویسے جائز نہیں ہے شرعاً، جائز نظر ایک بندے مننی ہوئے کہ میں کم کراں دا، پھر اگر نہیں کر سکیا دنیا تو ٹر گیا ہے، او دا بیٹا یا او دی بیٹی یا او دی بیوی پچھوں عمل کرے او دے نال بھی اس مرن والے نوں اجر ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو پتہ لگا۔ ایک اور بڑا مسئلہ کہ قرض میت دے ذمے جڑا قرض ہوئے اس نوں ادا کرنے نال بھی میت نوں اجر ثواب پہنچدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جس وقت بندہ مقروض ہوندا ہے شہید دے سارے گناہ اللہ معاف کر دیندے نے، مگر قرض شہید دا بھی معاف نہیں ہوندا ہے۔ یعنی شہید دا کتنا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے، خون دا قطرہ بعد چ ڈگدا ہے اللہ جنت دے وچ اونوں مکان دی کوٹھی پہلا دس دے، لیکن قرض شہید دا بھی معاف نہیں ہوندا۔ بلکہ عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے محمد کہندے نے کہ نبی علیہ السلام دی پھوپھی دے بیٹے نے، کہندے نے سی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے بیٹھے، آپ نے آسمان نال دیکھیا، پھر تھلے آپ دے ہاتھ دے وچ ایک نکی جی سوٹی سی، آپ زمین اودے نال کھوتر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی پناہ منگو، پھر فرمایا اللہ دی پناہ منگو، پھر فرمایا اللہ دی پناہ منگو۔ حضرت صحابی کہنے ہیں اسی ایک دن تے رات کو نہ پوچھا، پھر میں دوسرے دن پوچھ ہی لیا اللہ دے رسول کس چیز تو؟ فرمایا قرض دے متعلق اللہ دی طرف وعید آئی ہے، اگر ایک بندہ اللہ دے رستے اندر جائے شہید ہو جائے پھر زندہ ہوئے، پھر شہید ہوئے، پھر زندہ ہوئے، پھر شہید ہو جائے، رب دی جنت وچ نہیں جا سکتا جب تک وہ قرض نہ ادا کر دیتا جائے۔ پتہ لگا کہ کوئی بندہ ایسا دنیا تو ٹر گیا ہے، مقروض ہے، او دے ذمے قرض ہے، قرض یہ ادا نہیں کیتا گیا تو دا قرض بھی ادا کر دیتا جائے، اے دے نال بھی اس میت نوں اجر ثواب پہنچدا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بندے دا جنازہ نہیں سی پڑھاندے۔ ابو قتادہ نے جنازہ آیا، اللہ دے رسول نے فرمایا تسی پڑھاؤ، مقروض دا نہیں پڑھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو قتادہ کہندے یا رسول اللہ میں دا قرض دے دیاں دا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، 2 دنوں تو بعد ابو قتادہ ملے، فرمایا دا قرض دیتا ہی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو 2 دن ہوئے، فرمایا دا قرض ادا کر۔ مومن دی روح جنت اس مرتبے تک جاندی پہنچتی نہیں ہے جو مومن نال اللہ دی طرف وعدہ ہے جب تک وہ دا قرض نہ ادا کر دیتا جائے۔ ان حدیث سے پتہ لگا کہ اگر کوئی بندہ دنیا تو ایسا ٹر گیا مقروض، او دا قرض ادا کرنے نال بھی میت نوں اجر ثواب ملدا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے جہاں بندہ کسی کو قرض لیندا ہے اگر وہ دی نیت ہوئے ادا کرن دی اللہ دی طرف اس بندے دی مدد ہو جاندی ہے۔ اگر پہلے ہی قرض لے کے ڈھیل ہوئے چو لے لینے دیکھی جائے دی پھر اللہ دی طرف بندے دی مدد نہیں ہوندی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمان صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماندے نے ایک بندے نے پہلے زمانے جا فرماندے ایک بندے ضرورت پئی، ایک بندے کو آیا آ کے کہندا بھی مینوں اینے پیسے قرض دے، او دراؤں پرلے پاسے رہندا اے دراؤں ارلے پاسے رہندا، انہیں کہا جا کوئی ضامن لیا گواہ لیا جدے سامنے میں تینوں پیسے دیاں، انہیں کہا میرے تیرے درمیان اللہ ہی ضامن ہے۔
اس نے انہوں پیسے دے دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جو وعدہ عہد کیتا جڑا مہینے دا یا 2 مہینے دا, وہ جس وقت پیسے لے کے آیا اگوں بڑا پانی آیا سی, وہ بیٹھا رہے دیگر تک بھی وہ عہد کیتے ہیں, اللہ نے ضامن دیتے ہیں, لہذا پیسے انہوں بچانے نے, سمجھا پانی نہیں اتریا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ لکڑ آ گئی رڑ دی. وہ کہندا ہے چلو یہ لکڑ جڑی ہے نا, یعنی وہ پہاڑ والے پاسے رہندا تھوڑا جا, دوسرا بندہ یعنی جدھروں پانی آندا وہ تھوڑا جا اگے جا کے رہندا سی. انہیں کہا بھی یہ لکڑی لے کے انہیں کھوتر کے وہ دے وچ وہ پیسے دھر کے وہ دے تے پرچی لے کے پھر تو ایک ڈکڑا جا لا کے لکڑی بند کر کے کہندا ہے اللہ نو ضامن دیتا سی یا اللہ فلانے بندے دے پیسے انہوں پہنچا دے. لکڑی پھر پانی سٹ دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ بندہ جنہیں قرض دیتا سی وہ بھی لین آیا بھی پانی شانی چڑھے ہے, شاید تو بندہ نہ مجھے ملے تو کہ میں گل بات کر لواں. جس وقت تو واپس مڑ لیا لکڑی لڑتی آ گئی, کہندا چلو پیسے دینے والا بندہ تے نہیں آیا, لکڑی لے جائیے بالن وہاں دے. گھر جا کے جدو لکڑی سٹی بچوں چھن چھن کر دے پیسے باہر آ گئے, وہ پرچی بھی باہر آ گئی. انہیں کہا بھی اللہ دے ضامن دیتے ہیں فلانے بندے دے پیسے نے, انہیں لے لے. دوسرے دن پھر وہ پیسے لے کے نکلیا, کہندا بھی کل دے پتہ نہیں پیسے نو پہنچے نے, کتنے ایماندار بندہ ہو. پھر جہاں لین والا وہ ایماندار رہا. جس وقت دوسرے دن پیسے لے کے آیا وہ کہندا کل تو عمل کیتا سی کوئی, کہندا ہاں اس طرح لکڑی رڑتی آ رہی میں پیسے ٹورے سی, کہندا کل دے تیرے پیسے مینوں پہنچ گئے. اگر اج دا ساڈے انگا کوئی مسلمان ہوندا اللہ جاندا سی تے روپیے تے پیر دھر کے نہ دے ہتھ کری ہوندا میرے پیر تلے اج دا یعنی مسلمان ہوندا. لیکن انہاں لوگاں دا کتنا مضبوط ایمان سی, یعنی پیسے نے وہ ایمان نو خراب نہیں کیتا, ایمان تو ڈاواں ڈول نہیں بندہ ہویا, یعنی کتنا مضبوط ایمان. اس حدیث سے پتہ لگا جڑا بندہ قرض لیندا ہے او دا ارادہ ہوئے ادا کرن دا, اللہ دی مدد بھی کر دیندے نے. اگر ادا کرن دا ارادہ نہ ہوئے تو پھر اللہ دی طرف مدد نہیں ہوندی ہے. اور اس حدیث سے پتہ لگا کہ مقروض بندہ اگر دنیا تو ٹر گیا ہے او دا قرض ادا کیتا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بقول جدوں دا قرض ادا کیتا جائے انہوں ہی او دا اجر تے ثواب ملدا ہے. اسی اج قرض ادا کیا کرنا ہے بلکہ الٹا قرض لے کے اور رسومات ادا کرنے ہیں. کسے بندے دا باپ فوت ہو جائے, غریب بندہ ہوئے ماں فوت ہو جائے, یعنی انہیں مطلب پریشان ہو گیا, میری ماں بھی گئی باپ بھی فوت ہو گیا, پیسہ بھی کونے کونی قرض لے کے پھر تیسرے دن وڈا کر کے بلادری اڑ جاندہ ہے, اگر رسومات کرتا ہے بلکہ اور قرضے تھلے آ جاندہ ہے. چاہیے تے سی اودے نال تعاون کیتا جاندہ اگر مقروض ہے او دا قرض ادا ہو جاندہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا اس صحابی نے جو سوال کیتے نا کہ میرے والدین دنیا تو ٹر گئے نے کوئی ایسا عمل دسو, انہاں چ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین نے جڑا کسی نال قول قرار عہد کیتے اس نو پورا کرنا, اے دے نال تیرے والدین ہو جے سوا میرے دا. جدو ایک بندہ والد کسی نو گل بات کر گیا ہے, والدہ کسی نے گل بات کر گئی, وہ دنیا تو ٹر گئے نے, جدو اولاد اپنے والدین دی بات نو پورا کر دے لوگ آکھن دے اللہ فلانے دی قبر تے رحم کرے, بھائی انہیں میرے نال گل کیتی او دے پترا نے اپنے باپ دے نو پورا کر دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دے نال بھی والدین نو اجر ثواب ملدا ہے. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تیرے والدین دے جڑے رشتہ دار نے, تیرے چاچے, تیرے مامے, تیرے تائے, تیریاں ماسیاں, تیریاں پھپھیاں, جتنے رشتہ دار نے, آپ نے فرمایا انہوں نے صلہ رحمی کرنا, انہوں نے اچھا سلوک کرنا, انہوں دی خدمت کرنا, انہوں دی اطاعت کرنا, انہوں دی اطاعت کرنا, انہوں نال اچھا یعنی برتاؤ کرنا, اے دے نال بھی تیرے والدین اجر ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث کو پتہ لگا اپنے تمام رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرنے نال, انہاں مل جل کے رہنے نال, اچھا تعلق رکھنے نال, خوش اخلاق پیش آنے نال, اے دے نال بھی والدین نو دعاواں ملدیاں نے. جدوں ماسی نو ملے دا ماں فوراً ماسی ماں اس بند دعا دے, چاچے نو ملے, مامے نو ملے, کسے لگلا نو کہے میرے فلانے مرحوم بھرا دا پتر ہے, اللہ دی قبر اٹھنیا کرے, اللہ نو جنت دا باغ دے, یعنی ایسے ایسیاں دے منہ چ دعاواں نکلن دیاں. اس حدیث سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جڑے بندے والدین دے رشتہ دار دنیا تو ٹر گئے نے, یعنی جڑے رشتہ دار باقی نے والدین دنیا تو ٹر گئے نے, اپنے والدین دے رشتہ دار اچھا سلوک کرنے نال بھی والدین نو قبر دے وچ اجر ثواب پہنچدا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث اندر چوتھی بات فرمائی، تیرے والدین دے جڑے دوست نے، تیری ماں دیاں سہیلیاں، تیرے باپ دے دوست، انہاں دا ادب و احترام کرنے نال، انہاں نوں ملنے جلنے نال، انہاں نال اچھا تعلق رکھنے نال، اے دے نال بھی تیرے والدین نوں ثواب ملے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سفر تے جا رہے، شاگرد نال سی، بہترین اس دور دا گدا سواری، بڑی سونی پگ بنی، آگے ایک پینڈو بندہ، دیہاتی بندہ لبا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر انہوں دیکھ کے فوراً اپنی سواری اترے اور اپنی دستار اتار کے، پگڑی اتار کے اس بندے نو دے دیتی، پھر اپنی سواری بھی اس نو دے دیتی۔ شاگرد نافع کہندے ہیں حضرت اے پینڈو بندہ تھوڑی چیز تے راضی ہو جاندے نے، تسی سب تو زیادہ عزت والی چیز اپنی دستار پگڑی نو دے دیتی ہے اور اپنی سواری نو دے دیتی جدے تو تسی راحت آرام نال سفر کردے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب دے بیٹے نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی عبداللہ بڑا نیک بندہ ہے۔ ایک وہ بندہ جنہوں میں آکھاں نیک ہے، تسی آکھو نیک ہے، حاجی صاحب مولوی صاحب کہیں نیک ہو سکتا نیک نہ ہوئے، لیکن جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کیا ہے کہ یارے او دے نیک ہونے میں شک کرنا بھی بندہ اپنے ایمان دی غیر بنائے۔ تو عبداللہ بن عمر کہندے نے اپنے شاگرد نو کہندے اللہ دے بندے، میں پگڑی دستار اور اپنی سواری اس بندے نو اتار دیتی ہے، اے دا باپ میرے باپ عمر بن خطاب دا دوست سی، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے کہ والدین دے دنیا تو جان تو بعد سب تو بڑی نیکی اپنے والدین دے دوستاں دی عزت کرنا، انہاں دا ادب و احترام کرنا، ماں دیاں سہیلیاں ہون، باپ دے دوست ہون۔ جس وقت وہ اپنے والدین دے دوستاں نوں ملیے فوراً وہ دعا کردے ہیں، اے میرے فلانے دوست دا بیٹا ہے، یعنی فوراً وہ دعا کردا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بڑی نیکی ہے اپنے والدین دے دوستاں دی عزت کرنا، اپنے والدین دے دوستاں دا کوئی احترام کرنا، اپنے والدین دے دوستاں دی خدمت کرنا، انہوں نے اچھا برتاؤ کرنا، انہوں نے ملنا گلنا، دن کٹ کے وقت کٹ کے ایسے لوگوں نے ملنا چاہیے جڑے باپ دے دوست ہون، جڑیاں ماں دیاں سہیلیاں ہون، انہوں نے ملنے نال بھی وہ بھی دعاواں کرن دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہوں اجر تے ثواب ہی ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میت دی طرف صدقہ کرنے نال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سفر دے، انہوں دی والدہ پیچھو فوت ہو گئی، جدو سفر تو واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے آئے، وہ کوئی کام بھی اپنی مرضی نال نہیں سی کرتے، میرے خیال میں یوں کر لو، میرے خیال میں وہ کر لو، ہاں جی ایج ہو جانا چاہیے، نہیں، ہر معاملے اندر محمد رسول اللہ کو رہنمائی دیندے سی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے اندر دسو سی کیا کریے۔ اس صحابی نے سوال کیتا اور اس سوال نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں مسئلے نو حل کر دیتا۔ سوال کیتا یا رسول اللہ میری ماں اچانک فوت ہوئی، میری ماں وصیت نہیں کر سکی، میری ماں کوئی گل بات نہیں کر سکی، کیا میں اپنی ماں کی طرف صدقہ کرا، میری ماں نو ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صدقہ کر، بلکہ ایک حدیث آندا اس نے پوچھا اللہ کے رسول کیڑا صدقہ؟ آپ نے فرمایا پانی کا انتظام کرنا، ایسی جگہ دے جتھے پانی کا انتظام نہیں ہے وہ تو چرند پین، انسان پین، حیوان پین، درندے پین، اے دے نال بھی تیرے والدین اجر ثواب ملے گا۔ آج یہی حدیث بیان کر کے مولوی حضرات کہتے ہیں دیکھو جی کل بھی، تیجا بھی، ساتا بھی، چینوی بھی صدقہ ہے، پھر صدقہ سید بھی کھاندا ہے، چودھری بھی کھاندا ہے، مالدار بھی کھاندا ہے، احمد مولوی قاری صاحب بھی کھاندے ہیں، جبکہ صدقہ ہے غریب غربا دا حق ہے، مالداروں دا حق نہیں ہے اگر صدقہ دے۔ پہلی تے گل صدقہ نہیں ہوندا ابھی، صدقہ غریب غربا دا حق ہے، اے صدقہ نہیں ہوندا، اے تے ایک رسم ہوندی ہے، اور رسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت جو نہیں، دین رسمہ دا نام نہیں، دین محمد رسول اللہ دے طریقے دا نام ہے، آپ دی سنت دے نام ہے، آپ دے عمل دا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا، آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنا اے دے نال بھی والدین نو اجر ثواب پہنچدا ہے۔ بلکہ ایک بڑی مشہور حدیث جڑی عام اسی سنانے ہیں، میت دی طرف صدقہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، انہیں آ کے سوال کیتا یا رسول اللہ میرا والد فوت ہویا ہے، وہ مسلمان نہیں سی ہے، میرے بھرا نے انہیں مرنے کیا سی کہ میں اگر یعنی ایک 100 اونٹ صدقہ کرانا، لیکن وہ مسلمان نہیں سی ہے، فوت ہو گیا، کیا میں اس کی طرف 100 اونٹ ادا کرا، میرے بھرا نے 50 کر سن میں بھی آزاد کرا، یعنی 100 اونٹ ذبح کرا، غلام آزاد کرا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کرو مومن مسلمان ہوندا
تو ایک کام کر دے تو انہوں اجر ثواب ملنا سی. وہ مومن نہیں سی کیوں؟ کافر باتے کوئی اجر ثواب نہیں ہے, کوئی ادھر ترازو نہیں ہے, کوئی ادھر عمل نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں پتہ لگا مومن مسلم موحد ہوئے او دے واتے بھی صدقہ خیرات کیتا جائے تو انہوں ملتا ہے اجر ثواب. جدو غریب گورا بانو دا اجر یعنی وہ چیز پہنچ جائے. مثال طور تے اج کولے کردا بندہ, دسواں کردا ہے, چیرم کردا ہے, برسی کردا ہے, 1 لاکھ روپیہ خرچ کردا ہے. کھا کون جاندے نے؟ سید بھی کھاندے نے, جبکہ صدقہ سیداں تے کھانا حرام ہے. مالدار بھی کھاندا ہے, سرمایہ دار بھی کھاندا ہے, مولوی بھی کھاندا ہے, حافظ بھی کھاندا ہے, جبکہ نہیں. اگر وہی لاکھ روپیہ 10 بیوہ انہوں نے کار 10,000 روپیہ دے دیتا جائے کہ ہالے پورا مہینہ انہوں نے چولہے چاک نہیں بلدی رہے نہیں, پورا مہینہ اور روٹی نہیں کھاندے رہندے, پورے مہینے اپنی ضروریات پوریاں نہیں کرندے. یعنی صدقے دا کوئی دنیا دے منکر نہیں, لیکن صدقہ کھانا مالدار دا حق نہیں ہے, غریب غربا دا حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑی مشہور حدیث اور کئی دفعہ سنائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو انسان دنیا تو ٹر جاندہ ہے او دے عمل دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے. یعنی کوئی عمل نہیں جڑا انہوں نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ روزہ رکھ سکتا ہے, نہ حج کر سکتا ہے, نہ قرآن یا تلاوت کر سکتا ہے, نہ عمرہ کر سکتا ہے, یعنی کوئی نہ صدقہ خیرات کچھ بھی نہیں کر سکتا. او دے عمل دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن 3 چیزاں نے دنیا تو ٹر جائے او دا اجر ثواب نو ملے دا. انہاں چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیک اولاد ہے. نیک اولاد والدین دی کمائی ہے, اولاد والدین دی محنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد او دے واسطے صدقہ جاری ہے, ایسا صدقہ جڑا نہ ختم ہونا ہے. یعنی وہ نماز پڑھن دے, قرآن پڑھن دے, حج کرن دے, عمرہ کرن دے, جتنیاں نیکیاں کرن, اپنے والدین دا نام لین یا نہ لین, انہوں ڈائریکٹ تو دا اجر ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرا فرمایا ایسا علم جو پڑھیا آگوں پڑھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث وال غور کیتا جائے تو دیکھو نا, سب تو پہلا جتنا اج قرآن پڑھیا جا رہا ہے, جتنی لوگ نیکی دے کام کر رہے ہیں, مساجد بنا رہے ہیں, مدارس بنا رہے ہیں, ہسپتال بنا رہے ہیں, رستے ٹھیک کر رہے ہیں, کھوہ لوا رہے ہیں, نلکا لوا رہے ہیں, حج عمرے کر رہے ہیں, غریباں یتیماں دی خدمت کر رہے ہیں, بیوہ مسکین دی خدمت, جتنی نیکیاں ہیں سب تو پہلا دا عمل دا اجر تے ثواب محمد رسول اللہ دے کھاتے جاندا ہے. کیونکہ سب تو بڑے مبلغ, سب تو پہلے دائی دین دی دعوت دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے کھاتے جاندا ہے, پھر صحابہ دے کھاتے, پھر تابعین دے کھاتے, پھر تبع تابعین, فائمہ دین محدثین دے کھاتے ہوئے جاندا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علم پڑھیا اگوں کسی نے پڑھا گیا او دا اجر ثواب بھی مرنے دو بعد. مثال طور تے میں کسی کو قرآن پڑھیا, میں کسی نو پڑھا گیا ہو, کسی نو پڑھا گیا ہو, ایک قیامت تک سلسلہ چل جائے گا, قیامت تک سلسلہ چلے گا. یعنی علم پڑھنا نبی علیہ السلام دی حدیث ذہن چ رہنی چاہیے. آپ فرماندے جو قرآن پڑھنے والے لوگ نے یہ انج نے جس طرح خوشبو والا ایک تھیلا ہوتا ہے, جہے قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے نے انہاں دی نبی علیہ السلام نے مثال دیتی ہے خوشبو والا جو تھیلا ہوتا ہے, یعنی تھیلے دا منہ کھلا ہے اور لوگ بھی معطر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو خوشبو جا رہی ہے. جہاں قرآن پڑھیا لیکن پڑھانا نہیں ہے وہ بھی خوشبو والا تھیلا لیکن منہ دا بدے ہے, کوئی کسی نو فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن خوشبو والا تھیلا بنو لیکن منہ کھلا رکھو, اور لوگوں کے دماغ معطر ہون, اور لوگ دین سے ہن, اور لوگ قرآن پڑھ پڑھان سن سنان باز نصیحت کرن سنن. یعنی ایسا تھیلا بنو, ایسا تھیلا نہ بنو جدا منہ گھٹ کے بن چھڑے ہے. یعنی قرآن پڑھیا, حدیث پڑھی, علم پڑھیا, اگو دنیا دے کماں چ لگ گیا, دنیا دے کماں چ لگ کے سارا کچھ یعنی کتنی دیر مدرسے چ پڑھدا رہا. آج بڑے بڑے علماء مدینہ یونیورسٹی دے فارغ دنیا دے کماں چ کھب گئے, فروٹ دیاں ریڑیاں لائیاں, وہ بھی کئی وجوہات نے ساری وجہ تو بھی دین تو چھڑ کے دوسرے پاسے ٹر گئے کہ اسی علماء دا تو احترام تے نہیں کرتے. یہ سانو سبق اٹھتی دتی نہیں گئی کہ اپنے امام دا, اپنے استاد دا, اپنے امام دا ادب احترام ہی کوئی چیز کرنا ہے, وہ دی خدمت کرنی ہے. یہ تو سانو پٹی پڑھائی نہیں نہ گئی. یعنی ادھر تسی اس تو محروم ہوئے تائیں وہ چھڑ کے دوسرے میدان ٹر گئے کہ یارے علماء بڑے بڑے سیانے قسم دے لوگ نہ لولے ہوندے نے, نہ لنگڑے ہوندے نے, نہ کانے ہوندے نے, نہ گنجے ہوندے نے. یعنی اگر دنیا نے کماں چ لگن تے دنیا دا مال بہت کما سکتے ہیں. کہ یار ایک بندہ عام دنیا دار بندہ برون ملک جا کے محنت مزدوری کرتا ہے, پیسہ کماندا ہے, کوٹھیاں بنگلے بناندا ہے,
تو کہ والے ماتڑ سی کہ لولے لنگے ہاں اگر اسی بھی اس مسجد نو چھوڑ کے بندہ مرون ملک ٹر جائے دنیا نہیں کما سکتا اگر ایک بندے نے دین واسطے اپنا وقف کیتے ہے وہ خدمت کرنا دین ہے لیکن یہ سانو سمجھ پائی کو نہیں سانو پٹی پڑھائی کو نہیں دسیا کو نہیں ساری جذب و احترام والی چیز کو نہیں تا دین تو محروم روئے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لگ موضوع انشاءاللہ پھر کرا لے اور اللہ کا احسان ہے جو اسی گل کرنے ہیں کھل کے کرنے ہیں کیوں کہ اگر اسی چھپا دے تو پھر مجرم بن جاتے آپ نے فرمایا علم پڑھیا اگو پڑھا گیا او دے واسطے صدقہ جاریہ بن گیا تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث اندر فرمائی آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا کام کر گیا مسجد بنا گیا مدرسہ بنا گیا کہ نلکا کھول آ گیا جب تک لوگ اس تو فائدہ اٹھاندے رہن دے اے دیکھو نا مسجد شروع مسجد بنی جتنے لوگ نمازاں پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نفل نوافل پڑھتے ہیں اے مرن والے دنیا تو ٹر گئے نے اسی انہاں واسطے دعا کریے یا نہ کریے اللہ اکبر کہنے تو انہاں دعا شروع ہو جاتا سواب نال کھاتے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل کر جانا یعنی مسجد مدرسہ بنا جانا اینا چیزاں دا بھی میت نو مرنے تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب ملدا ہے اور جتنے اسی شروع کیتے نے نا عمل اے رسمیں نے دین نہیں ہے اللہ معاف کرے دیکھو نا کوئی بندہ فوت ہو جائے ساڑھے عام چلتا ہے شہراں بھی چلتا ہے پنڈاں بھی چلتا ہے 40 دن تک مولوی صاحب نو بلا کے تاکہ دودھ کا پیالہ رکھا کے روٹی رکھا کے سالن رکھا کے مولوی صاحب ختم آکھو وہ مولوی صاحب دے گھر وچ 40 دن تے روٹی جاندی ہے مولوی صاحب دے گھروں ہو کے ساڈے بابے تک قبر وچ جاندی ہے تے 40 دہاڑاں تو بعد کہڑے ریسٹورنٹ تے بابے نال روٹی لوائی دی بھائی بھی 40 دن تک تے اسی ٹوری تے 40 دن تو بعد کہڑے ہوٹل تو لائی تے بابے نوں جان لگی ہے پھر اللہ جاندا ہے جو اسی رسومات مولوی کرنے آ دودھ کا پیالہ کے دھریا ہوں تو چلو تھوڑا علم آ گیا پہلا لوگ ہوکے دی چلمی دھردے ہوندے بابے ہوکا بھی پیندے ہوندے ہیں جی نال ہوکے دی چلمی دھردے یعنی جو بابا پسند کردا اپنی زندگی اندر حلوہ کھیر جو پسند کردا سی وہ رکھیا جاندا پھر مولوی صاحب بیٹھ کے تھوڑی دیر مختلف قرآن دی آیات پڑھتے ہیں الحمدللہ قرآن سانوں بھی آمدا ہے اللہ جاندا ہے جو مولوی پڑھتے ہیں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے صحابہ نے وہ کام کیتا ہوئے سانوں بھی قرآن آندا سی کریے کہ ہر اس دور دے وچ کیلے مول لے کھان ہوندے نے سیب لے کھان ہوندے نے بعد چوں گوشت نبے بکرے دا ہے جی تے بعد چ دھونا موٹیاں نہ ہو جان سانوں لڑدا تے نہیں او ساسی آدمے بھی ساڈے ٹائٹ نے دند بھی ماشاءاللہ صحیح نے ٹھیک ٹھاک 32 دے 32 دند ٹھیک نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیوں کہ نہیں اسی شروع کر دے کہ محمد رسول اللہ نے عمل دسیا نہیں ہے صرف کھان پین دا پیٹ اور پلیٹ دا مسئلہ ہے دین دا مسئلہ نہیں محمد رسول اللہ دی سنت نہیں ہے یعنی اس واسطے انہاں رسومات تو اسی لوگاں نو منع کرنے ہیں وہ ساڈے ایک دوست گجرات وہ کہندے میری والدہ فوت ہو گئی اللہ نے منو توحید دی سنت دی سمجھ دیتی تو کیا بھی میں انہیں رسومات ایک بندے نو اللہ نے سمجھ دیتی وہ کوشش کردا ہے کہ میں رسومات تو بچاں میں جنہیں نہ رسماں تے لانا کسی غریب یتیم بیوہ نو دے دیاں مسجد مدرسے دے دیاں دیکھو ایک بندہ ٹوٹی لوا سکتا ہے فوڈ پا سکتا ہے لائٹ لا دینا ہے قرآن مجید مسجد رکھ سکتا ہے حدیث کی کتاب لے کے رکھ دے جب تک لوگ پڑھتے ہیں انہوں مرنا لو اجر پہنچے گا یہ چیز کا کوئی دنیا سے منکر نہیں ہے لیکن ایک بندہ کہنا میں بندہ نماز نہ پڑھ سارا ٹبر نہ پڑھے ساری لگنا نہ پڑھے لیکن کل کا قدم کرانے کرانا ہے 10واں کرانے کرانا ہے 40 کرانے کرانا ہے سارا بے نماز اللہ جاندا بے نمازی دا کوئی عمل قبول نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پیر نے اپنی کتاب جو بات لکھی اور بڑی کمال لکھی ہے وہ کہندے نے بے نماز دا کوئی عمل قبول نہیں وہ کہندے نے بے نماز دی دعا بھی قبول نہیں اگر یہ نہیں ہوئی کسی نیک کو ٹر جانا میرے والدین میں دعا کر اس بے نماز دی نحوست دی وجہ تو اس نیک بندے دی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پیا کر جنے دل بکرے کو دے خواب دے کھا دنیا تیری ہے دین نہیں ہے دنیا تیری اج کے ایک رونا بندہ روئے سارے ایک دوست دا دادا فوت ہو گیا ہن باپ نو سمجھ آئی پوترا یعنی بیٹا تھوڑا دنیا دار ہن پتر کہندا پتر گل سن میرا پیو فوت ہویا ہے تے کل تیجے ساتے رسماں نے ایویں اسی مسجد پیسے دے دنے ہاں پوترا یعنی پتر بابو کہندا نہیں ابا کل کریے گڈیاں شڈیاں آون لینا لگے لوگاں نو پتہ لگے تعلق ہو جانا دے کہ موٹر سائیکل کھلوتیاں لینا یعنی اسی دنیا چمکان واسطے سب کچھ کرنے آ بے دین دا کوئی واسطہ نہیں ہے وہ دی والدہ فوت ہو گجرات دوست کو کہندا میں
کیا ساری برادری نو گل سنو اے جڑے 50,000 روپیہ نا مسجد دے سڑنے غریباں دی یتیماں دے سڑنے اینا رسماں تو بچیے وہ کہن نہیں مولوی کہندا نہیں فروٹ لیا کیلا سیب مالدے لیا تے او دے ختم آئے تے مائی نو ثواب جائے دا او کہندے نے اللہ نے ایک بندہ ایسا ٹور چھڑیا او دے نال میں گل کیتی او کہندا وی تو مولوی نو موٹر سائیکل تے لا دینا اینو لے جا فروٹ منڈی تے فروٹ منڈی جا کے کھا مولوی صاحب چلو ذرا مینوں فروٹ خریدن دا پتہ نہیں ہے تے تانوں پتہ چنگا چلو منڈی چلیے منڈی ٹر گئے تے کہندا ہن اتھے کھلو کے مولوی صاحب پوری منڈی تے ختم پڑھ ذرا پورے ضلع وچ فروٹ جائے تے میری بیبے نوں ثواب جائے کہندا نہیں انج نہیں جاندا آندا تیرے ڈھڈ وچ جائے تاں جاندا ہے اونج نہیں جاندا یعنی پوری منڈی تے پڑھ ذرا ختم کیلیاں تے سیباں تے مالٹیاں تے ناکھاں تے ہر چیز تے اور پورے ضلع وچ مال جائے برنالے تک جائے کوڑنے تک جائے اے سارے علاقے ضلع پورا تے میری بیبے نوں آندا مولوی کہندا اج نہیں جاندا آندا تیرے ڈھڈ وچ کیلا جائے تاں ثواب جاندا ہے یعنی مسئلہ تے کوئی مسئلہ اگر کیلے دے ثواب جاندا ہے تے پھر اوتھے منڈی تے کیوں نہیں جاندا یعنی صرف کھان پین دے پاج اللہ جاندا بنائے نے وگرنہ شریعت انہاں دا کوئی چیز رسماں اشتہار ہوندا اخبار وچ رسم کل رسم تسمہ رسم چلم رسم برسی لوگوں رسمہ دا نا دین نہیں سنت دا نا دین ہے محمد رسول اللہ دی حدیث دا نا دین ہے سنتا نا دین ہے رسمہ دا نا دین نہیں اگر رسم ہے سنت نہیں سنت ہے رسم نہیں لہذا سنتا نو اپناؤ رسمہ نو چھٹو اور اپنے مال نو بچا کے اللہ دے دین تے لاؤ اللہ نے جو مال دیتا ہے انہوں صحیح رستے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جو اللہ نے مال دیتا ہے کل قیامت دی پوچھ بھی ہونی ہے تینوں میں مال دیتا دس انہوں کتھے لایا رسمہ تے لایا رواجہ تے لایا دین نو پھلان تے لایا لہذا اللہ دے دین نو پھلان تے کام کرو اگر ایک کل تیجا ساتا برسی چالی اللہ جاندہ دین ہوئے محمد رسول اللہ نے کیتا ہوئے آپ دے صحابہ نے کیتا ہوئے تابعین نے کیتا ہوئے تبا تابعین نے کیتا ہوئے ائمہ دین نے کیتا ہوئے چار امام ولیاں بزرگاں امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تمام نیک لوگوں نے اپنی زندگی کیتا ہوئے اللہ جان دے اسی بھی کرنوں تیار ہاں کھاواں دے تانوں بھی کھواڑاں دے لیکن انہوں نے کام کیتا نہیں ہے اے بعد مولویاں نے پھر انہیں بھی گالے کو مولوی شروع کیوں کیتا مولوی شروع تاں ہی کیتا جدوں تسی انہاں دی خدمت نہ کیتی تو انہوں نے کہا تانوں ماشاءاللہ بے ایمان بھی کراں دے تے جنت بھی نہیں جان دے تے مال بھی تہاڈا ہی کھاں دے اے بھی وجہ ہی بنی ہے ایک گجرات ایک قبرستان بیٹھے حضور بڈھے ہے وہ بھی ساڈے استاداں دے شاگرد نکل پے گل بات چھڑ پئی قبر تے بیٹھ کے قرآن پہ پڑھ آج دیکھو نا قبراں تے حافظ والے ہوندے نے شبینہ ہو رہے یہ ہو رہے سب رسومات نے انہوں میں کہا بھی اللہ دے بندے قرآن قبر تے پڑھنا چاہے دے اللہ جاندا ہے میں اللہ دے رسول دے ممبر تے کھڑا بزرگ آدمی سی پیٹ تے ہتھ مار کے آندا ہے جائز نجائز نو چھڈ پراں روزانہ چاہ دے فرماس آندے نے گوشت بھجے آندا ہے ایتھے سب کچھ لبدا ہے تو جا جتھے آیا ہے میں کتھے پڑھیا کہندا پڑھیا چھوکری میں پڑھیا تے میں بھی اوتھے ہی ہاں او کہندا پیٹ یعنی دین نو کون دیکھ دی اللہ شاہد ہے دارا گلاب شاہ سرگوتے روڈ تے حافظ بیٹھے ہیں یعنی صرف پیٹ اور پلیٹ دا معاملہ ہے اللہ رب العالمین کے دعا اللہ پاکستان خالص دین نو سمجھ کے اعلی عمل دی توفیق عطا فرمائے اپنے والدین نو صالح ثواب کرو جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزاں میں دسیاں نے اور بھی چند چیزیں ہیں جنہاں دا صالح ثواب ملدا ہے اللہ رب العالمین کے دعا اللہ پاک دین سمجھ اللہ عمل ہم پیارے نبی کے دیوانے ہم شمع یقی کے پروانے ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے ہم پیارے نبی کے دیوانے ہم شمع یقی کے پروانے ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے بے باک سپاہی دین کے ہم گولاک زمانہ ہو برہم ہو جائے چاہے سر بھی قلم تاغوت